کرتے ہیں حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. کہ آپ اہل بیت کا تمثل اختیار کریں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو بھائی آپ کی مرضی ہے. یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے اہل بیت کے لیے ان کا حق مسند احمد 11395 کی روشنی میں حق ولایت و خلافت تسلیم کیا. بالکل صحیح. بڑا آپ نے خوبصورت انداز سے چیزوں کو کھول کھول کے آپ نے بیان کیا. اچھا، میرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے میثم بھائی، یہ میرے دل کی خواہش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان جو تنازع اس وقت بہت شدت اختیار کر گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب نے اپنے کسی چینل کے اندر ایک پوسٹ لگائی کہ ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اور فضل ہمدرد صاحب کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کی آگ بھڑکی جا رہی ہے، خاص طور پہ انجینئر صاحب کی طرف سے جو بد کلامی ہوئی ہے، یہ معاملہ ریزالو ہو جائے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ذرا عوام الناس کو رکھیں. سر، میرا بڑا دکھتی ہوئی بات کر دی آپ نے. میں اس معاملے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں بہت زیادہ اپنے طور پہ ایموشنل ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ مایوسی اختیار کرتا ہوں. یار پرابلم کیا؟ دین ہے کیا؟ قرآن اور رسول اللہ کا فرمان. کیا جنید الرحمان دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ایک گول ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتا؟ آف کورس ہو سکتا ہے. اگر تمام فرقوں کے جو علماء ہیں، اگر ان کی نیت خالص ہو جائے نا، ایک گول میز پہ بیٹھ جائیں ایک دوسرے کی اصلاح کی خاطر. میرے بھائی آپ یہ کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ میرے عزیز آپ یہ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ مجھے سمجھا دو. لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے. کاش کہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہوتا. اور انجینئر بھائی سے ہمیں یہ توقع تھی کہ ان کے اندر یہ حوصلہ ہے، ان کے اندر یہ. میری زندگی میں ایک دفعہ کال پہ بات ہوئی انجینئر صاحب سے. انہوں نے مفتی ہمدرد سے پہلے نا، میں آپ کے سوال ہی کی طرف آ رہا ہوں، مفتی ہمدرد سے پہلے چیلنج دیا تھا انجینئر علامہ حسن اللہ یاری صاحب کہ آپ آئیں مجھ سے توحید پر مناظرہ کریں، بخاری، مسلم اور قرآن سے. حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک چیلنج دیا. اور اللہ یاری صاحب اس ٹائم عربی میں بہت زیادہ کام کر رہے تھے، اس سائڈ پہ بہت تھے. ابھی اردو میں ان کا جو ہے بہت زیادہ تعارف ہو گیا، یا شاید مجھے تعارف نہیں تھا. خیر، اللہ یاری صاحب نے ان کا وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا. کہا جی میں تیار ہوں، بخاری، مسلم اور قرآن سے میں توحید پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب یہ رسپانس آیا اللہ یاری صاحب کی طرف سے، تو انجینئر صاحب نے کہا ان کے سبسکرائبرز کم ہیں، ان کا واچ ٹائم پورا نہیں ہے، ان کے ویوز کم ہیں. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی انصاف ہے کرنے والا؟ مطلب کہ فضل ہمدرد صاحب میرے چینل پہ آئے تھے نا لائیو، آپ نے دیکھا ہوگا. مفتی فضل ہمدرد صاحب میرے چینل پہ لائیو آئے. اس ٹائم میرے کوئی سبسکرائبر 600-700 سبسکرائبر تھے، 500 سبسکرائبر تھے. تو میں نے مفتی ہمدرد صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب آپ میرے ساتھ لائیو سیشن کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ لائیو سیشن کریں، میں آپ کے ساتھ آؤں گا. تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بڑا حسن ظن ہے، لیکن میں اپنا چینل اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ میرے پلیٹ فارم پہ آئے، اتنے چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ آئے. تو اس وقت مفتی ہمدرد صاحب نے کہا، بہت پیاری بات کی انہوں نے کہا میثم میں یہ چیز نہیں دیکھتا کہ کس کے سبسکرائبر کتنے ہیں اور کس کا واچ ٹائم کتنا ہے اور کس کی ویوز کتنے ہیں. میں صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہوں. علم کی بات اگر سڑک پہ بیٹھا ہوا بھی بندہ کر رہا ہے نا، تو اس کی بات میرے لیے مقدم ہے، میرے لیے محترم ہے. اگر کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا فقیر بھی مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے نا، تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے حجت ہے. جب آپ ایت الکرسی شیطان سے لے سکتے ہیں تو ایک مسلمان سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے؟ اللہ یاری صاحب نے اس حد تک پیشکش کروائی، جنید بھائی اس حد تک پیشکش کروائی. انہوں نے کہا انجینئر صاحب ہم مناظرہ نہیں کرتے. اس سے بڑی کو بات ہوتی ہے مفتی جنید الرحمان بھائی. انہوں نے کہا انجینئر صاحب آپ تشریف لائیں، آپ صرف سوال کر لیں، آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے. آپ کے جو اعتراضات ہیں آپ کانٹرکسٹر کرتے جائیں، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں. جنید بھائی اس بات کا مجھے آپ جواب دیں، کیا اتنی بڑی پیشکش ہونے کے بعد کوئی بات پیچھے باقی رہ جاتی ہے؟ اس بات میں کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے؟ یہ پیشکش تو قبول کرنی چاہیے تھی نا. بالکل بالکل کریں. میں یہاں پہ اپنا ایک موقف دینا چاہتا ہوں. جی میں اپنے چینل سے ایک بڑی اہم بات اہل سنت والجماعت کے علماء، محققین اور خاص طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے انتہائی افسوس ہے، دلی افسوس ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بیشتر علماء کسی بھی مکتب فکر کے ہوں اور
इंजीनियर साहब, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है, इतना इल्मी लेवल नहीं है कि आप अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब से बैठकर खिलाफत के मौजू पर आप बात कर सकें। आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। आप अल्लाह यारी साहब पुकारते रहे। तो आज क्या हो रहा है कि हम जैसी आवाम, मैं खुद अल्लाह यारी साहब के प्रोग्राम में गया हूं, 2 दफा मुझे अल्लाह यारी साहब के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला है। पब्लिक, अहले सुन्नत की पब्लिक जाके जो है वो टूटा फूटा जो है वो दिफा कर रही है, जितना उनका इल्म है। बस एक मैंने देखा था, उनके शागिर्द डॉक्टर ताहिरुल कादरी के शागिर्द डॉक्टर वक़ार अली कादरी साहब आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया और अप्रिशिएट किया। फिर एक मौलाना बिलाल साहब आए थे जो एक स्कूल टीचर हैं, कोई प्रॉपर आलिम भी नहीं है, कारी हैं, उन्होंने दिफा किया था क़िरात के हवाले से, जो कुरान जो 7 हरूफ पर नाजिल हुआ था। तो नाज़रीन सामीन, मैं अपने उलमा से कहता हूँ कि अगर आप वाकई में अहले सुन्नत वल जमात यानी हजरत उमर के मानने वाले हैं, हजरत अबू बकर के मानने वाले, तो जाएं, इल्मी मुनाजरा करें, मुजादला करें, बहस करें। तो पब्लिक जा रही है, तो अब पब्लिक को देखकर तो कम से कम हमारे उलमा को जो है वो एहसास हो कि वो जाए इल्मी डिबेट करें। वरना आपकी ये जो 8 साल की दरस निजामी है और ये जो 3 साल का मुफ्तियान का कोर्स है, इसका फायदा क्या? इससे बेहतर तो हम कर लेते, तो हम अल्लाह यारी साहब के साथ कम से कम एक इल्मी डिबेट तो कर लेते। मेरा अपना 55 से यानी 1 घंटे की इल्मी मुकालमा है, जिससे मैंने उनके आगे बड़े एहतराम के दायरे में सवालात रखे, ये वही इख्तिलाफी सवालात रखे, उन्होंने उसके जवाब दिए, फिर मैंने भी बड़े एहतराम के दायरे में काउंटर क्वेश्चन किए। हालांकि मैं उनकी चीजों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बड़े एहतराम के दायरे में बात हुई, उन्होंने समझाया, खुदा हाफिज का ये सारे मामलात किए। तो मैं एक दफा फिर गुजारिश करता हूं, अच्छा उनका शिकवा अहले सुन्नत के नहीं बल्कि मकतब तशय्युद के उलमा से भी है कि यार अहले सुन्नत के लोग तो आ रहे हैं, मकतब तशय्युद की मुझ पर मरजयियत पे बात नहीं करने आ रहे, जो मरजयियत को या तकलीद को जो वो बिदात कहते हैं, उस हवाले से वो भी नहीं आ रहे। उनका शिकवा अहले तशय्युद उलमा से भी है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदारा इंजीनियर साहब या जो उलमा उनको चैलेंज दे रहे हैं, खुदारा कम से कम मर्द मुजाहिद बनकर सामने जाएं, तो अल्लाह यारी साहब के साथ बात तो करें, इल्मी डिबेट तो करें। ये चीज अवाम जाती है, अवाम को कुछ नहीं पता होता, जनरल अहले सुन्नत की पब्लिक को कुछ नहीं पता। जी इसी तरह मैं आज बिल्कुल एक और बात, एक और बड़ी अहम बात मीसम भाई आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं करना चाहता हूं। हमारे जो अहले तशी अवाम है, अहले तशी अवाम की जो जनरल नॉलेज है, खासतौर पर नौजवानों की जो जनरल नॉलेज है, वो अहले सुन्नत के नौजवानों की जनरल नॉलेज से कई ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बचपन से ट्रेनिंग होती है। उन्हें मजालिस में लाया जाता है, मसाइब सुनाए जाते हैं, चाहे वो मौला अली के हों, बीबी फातिमा के हों, या मौला हसन के हों, मौला हुसैन के हों। वो अहले तशी बच्चा इतना पक्का हो जाता है, उसे असहाब के नाम भी पता होते हैं, अपने 12 इमामों के नाम भी पता होते हैं, और वो सारे मसाइब और सारे वाकयात पता होते हैं। तो जब वो किसी नौजवान अहले सुन्नत के आगे ये मुकदमा रखता है, तो सुन्नी फेल हो जाते हैं, सुन्नी सुन हो जाता है। ये तो मेरा अपना एक पर्सनल शौक था कि मैंने तहकीक की दुनिया में गया तो मेरी जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ, लेकिन हम जैसे आम अहले सुन्नत के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनकी जनरल नॉलेज तकरीबन जीरो है। इस चीज का मुझे बड़ा शिकवा है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप भी अहले तशय्युद हजरात की तरह अपनी जनरल नॉलेज में, दीन के मामलात में, अकायद में नॉलेज बढ़ाएं। और ये चीज, इस बात का बुरा नहीं मानेगा, इस बात का आपको बुरा कतई नहीं मानना। आपने इस चीज को समझना है, सोचना है, ये दीन का मामला है, ये हक और बातिल का मामला है। जी मेसम भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आप ही की बात को लेकर चलूंगा और आखिर उस जवाब की तरफ भी जाना है कि ये एक कैसे हो सकते हैं साहब। देखें जुनैद उर रहमान भाई, इस रोशन और वाज़े दौर के अंदर ना मुनाजरा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मुनाजरे का हुक्म मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था कि मैंने फलां शिया को हरा दिया मुनाजरे के अंदर, मैंने फलां सुन्नी को हरा दिया, मैंने फलां के सामने बड़े दलाइल रखे और उसकी मंजी ठोक दी और उसने मेरी मंजी ठोक दी। दीन ये चीज का नाम नहीं है। अगर आपका मुसलमान भाई कमजोर है ना जुनैद भाई, तो आपका काम बनता है उसका हाथ पकड़ के उसे उस गड्ढे से निकालना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं ये देवबंदी है, शिया ने इसको हरा दिया, ये शिया है, इसको देवबंदी ने हरा दिया। हम गड्ढे में फेंक रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह ने हमें क्या जिम्मेदारी बताई, बल्कि खुदा ने हमें क्या जिम्मेदारी बताई कि तुम बेहतरीन उम्मत लोगों की इस्लाह के लिए निकाले। अगर तुम समझते हो कि शिया गुमराह है, तो आओ अपने भाई के पास, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, तुम ये कर रहे हो यहां से गलत है।
تم سمجھتے ہو کہ وہ رفع یدین نہیں کر رہا جبکہ رسول اللہ نے بتایا ہے. تم آؤ تم کہو میرے بھائی میرے عزیز. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہار اور جیت ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے ایک دوسرے کو ہرانا اور جتانا نہیں تھا. ہرانا نہیں صحیح تھا، بات. ہم نے ایک دوسرے کو جتانا تھا. ہمارے اندر یہ درد ہونا چاہیے تھا جو رسول اللہ کے دل میں تھا. مولا علی علیہ السلام کے سامنے اپنے دشمن پڑے ہوئے اور وہ افسوس کر رہے ہیں، دکھ کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، رسول اللہ نہیں چاہتے تھے. رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے اندر ایک کافر کے لیے بھی درد تھا کہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا، کاش جہنم سے بچانے کا خوف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ہر انسان کے لیے، کہ یہ انسان کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. اس انسان کو اس کریم پروردگار کا تعارف ہونا چاہیے، اس انسان کو اس کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہونا چاہیے، اس انسان کو اہل بیت کا تعارف ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا ہرا رہے ہیں یا ایک دوسرے کو جتا رہے ہیں. آج شیعہ جیت گئے تو کل سنی جیت گئے. ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ان تک پیغام حق پہنچانا ہے. بہرحال جہاں تک رہا سوال کہ یہ سب لوگ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، مفتی ہمدرد صاحب کے درمیان اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان جو یہ معاملہ ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی طرف سے پہل ہے. لیکن پھر بھی اس کے اندر بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اللہ یاری صاحب نے یہاں تک دعوت دے دی، اللہ یاری صاحب نے یہاں تک دعوت دے دی، اور مفتی ہمدرد صاحب کی بھی یہی دعوت کہ آپ آئیں صرف آگے سوال کر رہے ہیں. آپ کو جو اعتراضات ہیں، میری انجینئر صاحب سے بات ہوگی، وہ پیچھے بات رہے گی، اسی ضمن کے اندر بات ہے. میری ان سے پرسنل فون پہ بات ہوئی ایک دفعہ، عثمان بھائی سے میں نے گزارش کی تو انہوں نے کروا دی. میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت سے میری ایک دفعہ بات ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ علامہ صاحب آپ کاش کہ میری بڑی خواہش ہے، میں خوابوں میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ ایک طرف لائیو سٹریم چل رہی ہو، ایک طرف اللہ یاری صاحب بیٹھے ہوں، دوسری طرف ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے. وہ دن جو ہوگا میرے لیے جنت ہوگا. تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا علامہ صاحب آپ آئیں، ایک لائیو سیشن کر لیں ان کے ساتھ، کوسچن آنسر سیشن کر لیں، سوال کر لیں ان کے ساتھ. انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کون ہے اللہ یاری؟ اتنی مطلب انہوں نے مس بہیو کیا میرے ساتھ گفتگو کے اندر، اور میں نے مسلم احمد 11395 بھی ان کے سامنے ذکر کی. انہوں نے اتنا مطلب، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اتنا اکھڑ کر مجھ سے بات کی، مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ انجینئر صاحب ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ علماء آئیں تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے بات کروں گا، علماء آئیں تو میری اصلاح کر دیں، نبی کی جیسا آئی کو نہیں، بابے شاہی کو نہیں. یہ حکمت تو نہیں ہے نا. اور پھر نور بھائی کے ساتھ جو آن کیمرہ ہو گیا، وہ آپ سب نے دیکھا کہ کیسا مطلب کہ مس بہیو کیا انجینئر صاحب نے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو انجینئر صاحب نے قائل کرنا تھا اپنے، تو ان کے سامنے ان کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو علماء کے سامنے جنید الرحمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ؟ تو میں نے انجینئر صاحب سے گزارش کی تھی، میں نے کہا انجینئر صاحب آپ صرف آ کر اللہ یاری صاحب سے سوالات کر لیں، کوسچن آنسر سیشن کر لیں کہ بھائی آپ جعلی مدد بولتے ہو، کس وجہ سے بولتے ہو، قرآن کے اندر تجھے لکھا ہوا ہے. بھائی جنید الرحمان آپ ایک پروگرام کرتے ہو، کہو آپ مجھ سے سوال کر لو. اچھا آپ کہتے ہو مجھ سے دنیا کا کوئی بھی سوال کر لو. اچھا میں ایک سوال کروں گا، آپ جواب دو گے، دوسرا دو گے، تیسرا دو گے، چوتھے سوال پہ آپ کی بھی بس ہو جائے گی. کیونکہ ایک بندے کی علمی لیول کی لمٹ ہوتی ہے نا. یہ ایک بندہ جھوٹی بات کا دفاع کر سکتا ہے تو کسی حد تک کر سکتا ہے نا. کئی دفعہ سوال بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بے نقاب کر دیتا ہے. انجینئر صاحب ایسے سوالات کر سکتے تھے، لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا ان کے سبسکرائبر کم ہے، ان کا واچ ٹائم کم ہے، ان کے ویوز کم ہے. تو یہ انتہائی ناقابل مذمت رویہ ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک بات ڈسکس کروں گا، شاید آپ کے سوالات میں ہوں گے، اس میں جو ہے اس کو تسلی سے ڈسکس کروں گا اگر آپ کے سوالات میں ہوں گا. ویسے تو 1 گھنٹے سے زیادہ پروگرام ہو گیا کہ انہوں نے مجھے شاید بلال سے جو ہے وہ کر دیا، بلاک کر دیا. میں اس بات میں اس کا بات کس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ سوالات بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے اگلا بندہ بے نقاب ہو جاتا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا، کافی سارے سوالات میں شاید بلال پہ جا کے کرتا رہتا ہوں. میں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو بھی حاکم وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو بی بی فاطمہ تو 6 مہینے بعد فوت ہو گئی، اور رسول مولا علی نے 6 مہینے بعد بیعت کی، اکارڈنگ ٹو بخاری، ہمارے مطابق نہیں. تو خیر انہوں نے اس کا خیر جواب دیا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی، ویڈیو یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہے. ان کا جواب کوئی قابل بھروسہ جواب نہیں تھا. ہمارے ایک کمار بھائی تھے، علی بھائی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اس وجہ سے ریوائٹ ہو گیا اہل بیت کی طرف آ کے. انہوں نے یہی سوال کیا تھا. انہیں کا سوال میں نے پھر شاید بلال پہ جا کے بڑے ڈیٹیل سے کیا، ود حدیث نمبر کیا کہ حاکم وقت کی بیعت کے بغیر اگر کوئی مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اور حضرت فاطمہ نے تو حاکم وقت کی بیعت نہیں کی، جبکہ ہمارے مطابق تو وہ حاکم وقت یعنی اولی الامر کی بیعت میں تھی. ہمارے مطابق تو مولا علی حاکم وقت ہے. تو خیر اس کا جواب انہوں نے دیا، اور وہ سوال ہی ایسا تھا جس سے مطلب ہر چیز واضح اور روشن ہو سکتی ہے. سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ اگلے بندے کو ایکسپوز کر سکتے ہو، لیکن انجینئر صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں، انجینئر صاحب جب ٹائم قیامت تک کا دیتے ہیں، ہمارا ایک بہت شکوہ ہے، دکھ ہے ہمیں اس چیز کا، ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے ٹائم قیامت تک کا جب دیتے ہیں تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے ان کا جہاں پہ اگر کوئی بیچارہ بندہ سوال کا جواب ڈھونڈ کے لے آئے تو ان کو جواب دے دے؟ کوئی ایسی جگہ ہے ان کی؟ نور بھائی کا جب یہ مسند احمد والا معاملہ ہوا نا، انہوں نے کہا جی ساتھ کوئی دم چھلا نہ آئے.
ہمارے اوپر پابندی ہے، نہ ہم شاید بلال پہ جا سکتے ہیں، نہ ان کی اکیڈمی میں جا سکتے ہیں. ہمارا قصور بتائے نا، ہماری غلطی بتائے. کیا ہم نے کبھی کسی شخصیت کی توہین کی ہے؟ کیا ہم نے انجینئر صاحب کے لیے کبھی کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کیا ہم نے انجینئر صاحب کے لیے کوئی بد اخلاقی کی ہے؟ وہ ناسبی لوگ جو جا کے پیشاب کر رہے ہیں اکیڈمی کے اوپر اور بکواسات کر رہے ہیں اور گالم گلوچ دے رہے ہیں، یہاں پہ مفتی ہمدرد صاحب رسول اللہ کی آخری وصیت کا دفاع کرتا ہے تو اس کے لیے انجینئر صاحب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. میرا یہ جذبات خدا اور اس کے رسول کے لیے، میرے لیے انجینئر صاحب قابل محترم ہے، قابل احترام ہے، لیکن دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب جو علماء ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کو نہ سنو، یہ ذلیل ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے انجینئر صاحب تیار ہیں. اور جو مفتی ہمدرد بیچارہ حدیث خلیفتین رسول اللہ کی آخری وصیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انجینئر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر مجھے بھائی کہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. اس مفتی ہمدرد کے لیے اتنا سخت رویہ اور اس کے لیے وہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے، انتہائی قابل مذمت رویہ ہے، انتہائی قابل مذمت رویہ ہے. انجینئر صاحب مر جانا ہے سب. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ہم نے آپ ہی سے سیکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ نبی کے جیسا ہی کو نہیں، بابے دشائی کو نہیں، بڑے سے بڑے بندے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے، سوائے رسول اللہ کی ذات کے. تو خدا کے لیے رسول اللہ کی ذات کی خاطر اکٹھے ہوں، آپ کی سٹریمز ہونی چاہیے. ایک دن ہو ایسا کہ جس دن اللہ یاری صاحب بیٹھے ہوں، انجینئر صاحب بیٹھے ہوں، ہنس کھیل کے گفتگو کر رہے ہوں، ہمیں لطیفے سنا رہے ہوں، بلکہ اللہ یاری صاحب کو چھوڑ دیں. مفتی جو ہیں، مفتی جو کراچی والے مفتی ہیں یار، وہ بڑے شادیوں وغیرہ پہ کرتے ہیں. طارق مسعود. طارق مسعود صاحب، ہفتے میں ایک دن ہو بھائی، کیوں جھگڑاتے ہو امت کو؟ ہفتے میں ایک دن ہو بھائی، ایک طرف انجینئر صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھے ہوں، دونوں ہمیں لطیفے بھی سنائیں، ہمیں دین بھی سکھائیں. یہ اخلاقیات ہے یار، یہ چیز ہونی چاہیے. ہفتے میں ایک دن ہو، ایک طرف اللہ یاری صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف انجینئر صاحب بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مزاح بھی کر رہے ہوں، گفتگو بھی کر رہے ہوں، با اخلاق. میرے عزیز نہیں، یہ بات یہاں سے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، آپ کو غلط فہمی لگی ہے یہاں سے، لیکن میں وہ دن دیکھنے کو ترس گیا ہوں. اور یقیناً رسول اللہ کی یہ خواہش ہوگی. امت میں اختلاف تو ہونا ہے نا جنید الرحمان بھائی، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا. رسول اللہ نے بتا دیا تھا 73 فرقے بن جائیں گے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم با اخلاق طریقے سے، محبت سے، اخلاق سے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے. آج میں اور آپ اکٹھے ہوئے کس وجہ سے؟ کیونکہ امت میں اختلاف ہے. اختلاف ہے تو یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے. لیکن کیا اس امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مشرک کہنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو غالی مقصر کہنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو ناسبی کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ سکتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جہاں پر اپنی زبان بتا دیتے ہیں، بھائی کیڑی زبان ہے تیری، میں پنجابی ہوں، کیڑے علاقے دیں جی میں سرگودے دا، کیڑے علاقے کیڑے پنڈ دیں جی میں فلانے پنڈ دا، کیڑی ذات ہے تیری، میں فلانا ہوں، پٹوار ہوں، ملک ہوں. لیکن جب کوئی بندہ اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتا جنید الرحمان بھائی کہ کوئی جرت کر کے پوچھ لے بھائی تیرا فرقہ کون سا ہے، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے اندر اخلاقی جرت نہیں کہ ہم اگلے بندے سے مذہب قوم پوچھ لیں گے، قبیلہ پوچھ لیں گے، نسل پوچھ لیں گے، رنگ، ہر چیز پوچھ لیں گے. لیکن اتنی اخلاقی جرت مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے. ہماری اکثریت بالکل گمراہ ہے، بالکل اسے کک پتہ نہیں ہے کسی چیز کا. اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ میں پوچھ لوں بھائی آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ، بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. یہ بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے کہ اس سے تفرقہ واریت پھیلے گی. یہ تفرقہ واریت نہیں ہے. تفرقہ واریت یہ ہے کہ اپنے عقائد کی بنیاد پر دوسروں کی تکفیر کی جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں میرا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو، اللہ یاری صاحب کی جانب سے آپ نے جو ذکر کیا، شیعہ علماء کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وہ ان کی ایک فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ علماء کے رابطے قائم ہوں، علماء کے اندر ڈسکشنز ہوں، علماء کے اندر گفتگو کا سلسلہ ہو. جیسے میں نے ڈسکس کیا پیچھے بھی کہ یہ ہمیں لطیفے بھی سنائیں، آ کر بیٹھیں، تنظیم مزاح بھی کریں، گفتگو بھی کریں، اچھی گفتگو خوشگوار ماحول کے اندر عوام دیکھے اور کہ نہیں مولانا صاحب آپ کو یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں سے اصلاح کی ضرورت ہے تھوڑی سی. وہ شکریہ ادا کرے کہ ہاں تھینک یو سو مچ، آپ نے میری اصلاح کی. بہرحال اس بات کو میں مزید طول نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دن ہمیں بہت جلد دکھائے. بالکل آمین. اچھا میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گا. گزشتہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ایک پاکستان کی ایک بہت نامور عالم دین ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب کے بیٹے چھوٹے بیٹے ہیں مفتی حسان اشرف عثمانی صاحب، میرے چینل پہ آئے تھے اور ان سے میں نے عقیدہ خلافت کے حوالے سے بات کی تھی. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا یہ اسی حدیث کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کے امام کی بیعت نہیں کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جہالت کی موت مرا.
تو اب میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ بتائیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، تو کیا آپ ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں، یہ حدیث ان پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جہالت کی موت مرے؟ نعوذ باللہ۔ تو آپ یقین جانیے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لڑکھڑا گئے کہ مجھ سے ایسی بات نہ کریں، ان کا معاملہ دوسرا ہے، چھوڑیں، سوئچ کر گئے، سوال سوئچ کرو۔ سر اس بول سکتا ہے، یہ حال ہے۔ سوال بول سکتا بڑے سے بڑا عالم تقی عثمانی کا بیٹا بھی جواب نہیں سکا، تو انجینئر صاحب کیا جواب دیں گے؟ بڑے سے بڑا عالم نہیں سکا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ لڑکھڑا خوشی گئے۔ نہیں ہے جنید بھائی، آپ کی بات بہت ہمیں بھی کوئی خوشی نہیں ہے، ہاں ہم نے کہ جواب انہوں نے نہیں بالکل دیا، ہمیں دکھ لیا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچے نا، یہ بہت بڑی بات ہے جنید بھائی آپ نے جو کی ہے، ہاں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث سارے مسئلے حل کر دیتی ہے، کہ جس نے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی، بی بی فاطمہ الزہرا نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ اب میں اس کی بہت زیادہ ڈیپنس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ ناراضگی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا، ناراضگی، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو بہرحال سوچنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی۔ تو بہرحال مزید آپ کا جنید بھائی کوئی سوال ہے؟ ایک گھنٹے سے زیادہ پروگرام ہے، میں نے پھر اس کو ڈھونڈ کر کے ادھر بھی لگا، مشکل ہوگا میرے لیے۔ جی بالکل۔ بس میں آخری بات کروں گا، میں آخری ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ وہ میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، خاص طور پر اہل البیت، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن، مولا حسین، اور 12 امام ہمارے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان پر ایمان ہونا، مکمل ایمان ہونا، ان کی عزت کرنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز، اسی طرح ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، خاص طور پر کون سے صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اس میں مولا علی بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت زبیر، طلحہ، عبد الرحمن ابن عوف، امہات المومنین، یہ سب ہمارے لیے مقدسات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی صاحب کا واضح فتویٰ ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو لہٰذا میں اہل تشیع حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور اہل سنت حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین نہ کریں، علمی اختلاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ کل کے ان کے پروگرام کے اندر علی صاحب آئے تھے، ان کا ایک علمی اختلاف تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی تکفیر یا توہین نہیں کی، بہت اور حساس انہوں موضوع نے تھا، لیکن گفتگو بڑے اچھے طریقے سے ہو، بڑے سہل انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو ہوئی، اور بڑے پازیٹیو نوٹس پہ اس کا اینڈ ہوا، ٹھیک ہے۔ اختلاف رکھنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن خدارہ توہین، تضحیق، تکفیر، ٹھیک ہے، تنقید جو ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ مومن کی پہچان نہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام جنگ صفین میں اپنے ساتھیوں کو منع کر سکتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھیوں کو یا ان کو برا نہ کہو، بلکہ انہوں نے جو برا کیا ہے اسے امت کے آگے پیش کرو، اور مولا علیہ السلام نے تو اپنے دشمنوں کے لیے کہہ دیا، اپنے مخالفین کے لیے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا اور ان کا معاملہ بھی جنت الفردوس میں اچھا ہوگا۔ جب مولا علی نے اس حد تک جا کر اپنی بردباری، اور مولا علیہ السلام نے اپنے بڑے پن کا اور اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، تو ہم بھی مولا علی علیہ السلام کی طرح بڑے دل کا، بڑی بردباری کا، برداشت کا، تحمل کا، سم کا جو ہے وہ کریں، مظاہرہ کریں۔ جی آپ کہیں محسن بھائی، آپ کہیں۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو سیستانی صاحب نے اور ریور نے فتویٰ دیا نا اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ نہ صرف اہل سنت کے مقدسات، دنیا کے کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اگر کافر کے بت سے اختلاف ہے نا، تو آپ اس کی توہین کر کے اس کا دل نہ توڑیں، آپ اس کے ریلیٹڈ اس کو دلیل دیں۔ اگر آپ بت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، میں ویسے ایک بات کروں، اگر آپ کسی شخصیت کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ کوشش کریں، بتائیں کہ میں فلاں شخصیت کو نہیں مانتا تو کیوں مانتا ہوں، اور فلاں شخصیت کو اس حد تک مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں۔ تو یہ چیز رکھنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم اہل سنت کے دل میں
ان کے مقدسات کی توہین کر کے اپنے لیے نفرت پیدا کریں، اور اہل سنت ہمارے مقدسات کی توہین کر کے اپنے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا کریں. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھ کر چلنی چاہیے کہ دل کسی کا توڑنا خدا اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو ہمیں اختلاف بھی کرنا ہے لیکن مخالفت نہیں کرنی، اختلاف بھی کرنا ہے کسی کی دل آزاری کیے بغیر، تاکہ دیکھیں ایک احساس ہوتا ہے نا، احساس کے ساتھ کہ یہ میرا بھائی کسی ایسے شخص کے پیچھے چل رہا ہے، کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہے جو رسول اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، یا یہ میرا بھائی کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہے جو اسے ماننا چاہیے تھا وہ نہیں مان رہا. تو یہ چیزیں پیار محبت سے ڈسکس ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ ایک دوسرے کا دل توڑ دیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب میثم جعفری صاحب کا، جنہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا اور آج کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، اور قرآن اہل بیت کا بھی دفاع کیا، اور مفتی فضل ہمدرد صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان جو تنازع تھا اس کو بیان بھی کر دیا، اور راستہ بھی بتا دیا کہ اب انجینئر صاحب نے اپنا ایک قدم بڑھانا ہے اور مفتی فضل ہمدرد صاحب سے اخلاقی طور پہ معافی مانگ لی ہے اور اس معاملے کو ختم کرنا ہے، تاکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں. لڑائی مقصد نہیں ہے، مقصد محبت، امن، پیار ہے. یہی قرآن و اہل بیت کا پیغام ہے، یہی ہمارے برحق صحابہ کا پیغام ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو عمل کرنے والا بنائے، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. پروگرام سے آپ کا میزبان جنید الرحمان اور مہمان خصوصی جناب میثم جعفری صاحب کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گولی سے دھماکوں سے سچ چھپ نہیں سکتا ہے، دونوں ہی جہانوں میں شبیر کا چرچا ہے. ہر چیز لٹا کے بھی یہ فکر رہے جاری، یہ جان ہماری تو شبیر کا صدقہ ہے.